اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس سے پہلے کہ جو ہمارے کچھ سیشن رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر ہم آج کے سیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کے جو پیغمبرانہ سرگرمیاں تھیں، پھر ان کے جو واقعات وغیرہ تھے ان کے بارے میں پڑھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم سے جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جانا، پھر اس کے بعد آپ کے جو فور فادرز ہیں ان کے بارے میں جانا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کے بارے میں ہم نے جانا، جن میں ادنان جو ہیں 21ویں پشت میں سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ بھئی قصی جو تھے ان کے بارے میں ہم نے جانا ڈیٹیل میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہائی لائٹس تھے کہ انہوں نے جو ارم قبائل کو جمع کیا، نظام کی تشکیل دی، دارالندوہ کا قائم کیا، مختلف شعبوں کا قیام کیا انہوں نے، جو قضاة تھے انہوں نے۔ اس کے بعد ہاشم جو تھے وہ رحم دل تھے، مکہ کے قحط میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہاشم کا ایک تو وہ مطلب بھی ایک ہی ہوتا ہے نا کہ روٹیاں چور کے دینے والا، وہ روٹیاں جو ہے حلیم ٹائپ چیز میں چور کے دیا کرتے تھے، ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آج کے ٹاپک میں ہم اس کے بعد عبد المطلب کے بارے میں جانیں گے ڈیٹیل میں۔ ہم نے کل لاسٹ ٹائم عبد المطلب تک پڑھا تھا، تمام لوگوں کا ہم نے جتنے بھی شجر نسب میں لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے چیزیں پڑھی تھی، ٹھیک ہوگا۔ تو اصل ٹاپک ہمارا مینلی ابھی تک یہی چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہونے والے اہم واقعات، ٹھیک ہے۔ تو ان میں چاہے زمزم ہو گیا، واقعہ فیل ہو گیا، یہ ٹاپک ہے مینلی۔ چاہے زمزم کا خواب، چاہے زمزم کا خواب سے پہلے ہم حضرت عبد المطلب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ عبد المطلب کا نام جس میں ہمیں تھوڑا سا پتہ ہی ہے، شیبہ تھا، وہ نہایت حسین و جمیل تھے۔ عبد المطلب کا اصل نام لفظی معنی مطلب کا غلام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کے والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے بنی خزرج میں مقیم رہیں۔ جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ میں سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے ساتھ پیچھے بیٹھ اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے میں یتیمی ٹپک رہی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے، مطلب شرم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، تو ان کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے، میں اتنی امیر خان اس سے تعلق رکھتا ہوں اور بھتیجا میرا غریب سا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ حضرت ہاشم کے جو تھے وہ بیٹے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے چلا گیا۔ اچھا یہ تو ان کے بارے میں آ گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ قوی اور جسیم، سب سے زیادہ بردبار حلیم، سب سے زیادہ سخی اور کریم، اور سب سے زیادہ شر اور فتنہ سے دور بھاگنے والے تھے۔ قریش کے مسلم سرداروں میں سے ایک تھے، ٹھیک ہو گیا۔ عبد المطلب کا وجود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند و پرند تک پہنچ گئی تھی، اس وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم
اور طیر السما آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ شراب کو اپنے اوپر عام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار ہرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی تھی۔ ٹھیک ہوگا؟ تو غار ہرا کے جو کہہ لیں کہ آغاز جو تھا وہ حضرت عبد المطلب سے آغاز ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چاہے زمزم کے بارے میں، جو ہمارا ٹاپک تھا۔ چاہے زمزم کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے قبیلہ جرہم کے اصلی وطن یمن تھا۔ اس کے بعد یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجہ حجرہ سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اس جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ پھر بعد میں جو ہے حضرت اسماعیل کی شادی اس قبیلے میں ہوئی۔ نبی ہونے کے بعد جو ہے جرہم اور اہل یمن کے طرف مابعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ تو سب سے پہلا جو تھا زمزم کا جو واقعہ تھا فائنڈ آؤٹ ہوا تھا حضرت اسماعیل کا اس میں ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو یہ تھا زمزم کا کنواں تھا وہ خشک پڑ گیا تھا یا بند ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبد المطلب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ مجھے خواب میں جو ہے اس جگہ کے کھودنے کے اشارہ ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ بتاتے ہیں اس ڈیٹیل بہت۔ جی 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 بالکل بالکل جی بالکل۔ اچھا میں چلے ویسے پڑھ دیتا ہوں ڈیٹیل میں۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد حسب و وصیت ان کے بیٹے خدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اس طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ تو یہ چیزیں تو تھیں چند۔ اس کے بعد مربع زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کے جب ظلم و ستم، فسق و فجور، بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکل کر بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلے تو خانہ کعبہ کی چند چیزوں کو جو ہے جن میں زمزم بھی آتا ہے میں دفن کر کے اور زمزم اس طرح بند ہو کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کے نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آئے اور آباد ہو گئے، مگر زمزم کی کسی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ تو یہ سارا واقعہ اس ٹائم ہوا تھا کہ جو بنی جرہم تھے وہ زمزم کو بند کر کے چلے گئے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے چاہے زمزم جو عرصہ سے بند تھا، بے نام و نشان پڑا ہوا تھا، اس کو ظاہر کیا تو روایت صالح یعنی سچے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، برا کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا برا کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا وہ شخص کہہ رہا تھا کہ مجنونہ کو کھودو۔
میں نے دریافت کیا مظنونہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اس جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا، طیبہ اچھا، طیبہ کو کھودو، پھر وہ چلا گیا۔ چوتھے روز خواب دیکھا، وہ شخص کہتا ہے زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا زمزم کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی روائے صادقہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبداللہ نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پھاڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے، حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرت مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کیے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوض سے تارس چھوڑ دیا، مطلب کہ وہ چھوڑ دیا۔ اچھا، تو ایک تو یہ ٹاپک تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کے اندر زمزم کھوڑتے وقت عبد المطلب کے پاس سوائے ان کے اکلوتے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں جوان ہو کر 10 بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی تو اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اے عبد المطلب، اپنی نظر پوری کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے، سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف لے کر چلے گئے اور چھری ساتھ تھی۔ اب یہ وہی واقعہ سیم ریپیٹ ہو رہا ہے جو حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوا، حضرت ابراہیم نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹ اور عبداللہ میں قرہ کر دیجئے، اگر قرہ کے اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی دیجئے اور ہمارے عبداللہ بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ عبد المطلب 10 زیادہ اونٹ کر کے قرہ ڈالتے جاتے مگر قرہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نہر کیا۔ تو صفا اور مروہ میں جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے، اس کی بنیاد بھی یہاں سے تھوڑی بہت پڑی تھی، ٹھیک ہے۔
ابن عباس فرماتے ہیں کہ اول دید کے مقدار 10 اونٹ تھی. سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی ایک اونٹ کی دید 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا. اس وقت جب اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبی کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیحوں کے فرزند، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ. ٹھیک ہو گیا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے. ایک عربی آیا اور آپ کے ان لفظات سے خطاب کرا، آپ یا ابن الذبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم سے فرمایا. حضرت معاویہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ دو ذبی کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک تو عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل ہیں. اچھا، تو یہ نظر پوری کرنے کے بعد جو ہے ان کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت عبداللہ کے لیے جو ہے لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی. اس کے بعد ان کی شادی جو ہے حضرت آمنہ سے ہو گئی. ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اچھا عبداللہ کے نام کے بارے میں پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے کیا؟ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ان کے والد کا نام کچھ اور تھا. یہ وہ نام ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ نام محبوب ہے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، اس لیے کہ لفظ اللہ اس میں اعظم ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رحمہ اللہ سے مقول ہے کہ جس کو امام طحاوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے. تمام اسماء الحسنہ اس میں جلالہ کے تابع ہیں. اس میں اللہ کے بعد اس میں رحمان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، جس کا حق جل و شانہ کا یہ ارشاد اس طرف مشیر ہے: آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو. یہ ہمارے پاس جو ہے اس وجہ سے یہ دو نام سب سے زیادہ محبوب ہوئے. اول عبداللہ جو اس میں اعظم کی طرف مضاف ہے، اور دوسرا عبد الرحمن جو اس میں رحمان کی طرف مضاف ہے، جس کا مرتبہ اس میں اعظم کے بعد ہے. عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے بعد عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر من جانب اللہ یہ القاء کیا گیا کہ ہو کر اس فرزند جبند کا نام ایسا رکھو کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. اچھا، اس کے بعد حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. عبد المطلب جب عبداللہ کا فدیہ دے کے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر و امن کیر ہوئی. قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبتی میں ممتاز تھا، اس میں وہاب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کے زیر تربیت تھیں. ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح کا پیغام دیا، اور خود وہیب یعنی کہ حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا. ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے. حضرت حمزہ حضرت حالہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ رشتے میں آپ کے چچا اور رضائی بھائی ہیں. اچھا، تو ان کا نکاح ان سے حضرت آمنہ سے ہوا. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو نکاح ہو گیا. اس کے بعد کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے واقعہ فیل. اچھا، واقعہ فیل پیش کیوں آیا؟ پہلے تو ابراہا نام کا ایک جو تھا بادشاہ تھا، کہہ لیں شاہ حبشہ سے جو نجاشی شاہ حبشہ کے جانب سے یمن کا حاکم ابراہا نامی تھا. ٹھیک ہو گیا. اس نے اپنے ادھر جو ہے ایک کلیسا تعمیر کروایا جو کہ کہہ لیں کہ خانہ کعبہ سے مماثلت بھی رکھتا تھا اور تھوڑا بہت ملتا جلتا بھی تھا، لیکن وہ اس نے اپنی جو ہے عبادت گاہ بنائی تھی. ٹھیک ہے، اس کو
کوئی رات میں اس کو اس خانہ کا اس کو اندر گندگی کر کے آ گیا، ٹھیک ہو گیا، عرب کا کوئی بندہ. تو ابراہ نے کیا کیا، انتقامی کارروائی کے تحت کعبۃ اللہ پہ حملے کا ارادہ کر لیا. راستے میں وہ لوٹ مار کرتا آیا اور عبد المطلب سے کے اونٹ بھی اس نے پکڑ لیے راستے میں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ایک واقعہ آتا ہے جس کے اندر جس کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اچھا، اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. اطراف مکہ میں اہل مکہ مویشیاں چراتے تھے. ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے. اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے. جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا، گھبراؤ مت، مکے کو خالی کر دو. خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. بعد ازاں عبد المطلب چند روسا قریش کو لے کر ابراہ سے ملنے گئے. اندر اطلاع کرائی. ابراہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا. حق کے جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص مروب ہو جاتا تھا. ابراہ عبد المطلب کو دیکھ کر مروب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا. یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھا لے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو مینلی تو دیکھا جائے تو وہ ان کو بھی ایک قسم کا خانہ کعبہ کا متولی تھے، ان کو وہ خانہ کعبہ کا سردار یا جو بھی چیز تسلیم کر رہا تھا اور ان کے جو عہدہ تھا اس سے بھی مروب ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. اسی اسنا میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. ابراہ نے متعجب ہو کر، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھے سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا. عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کا سوال کیا، اور خانہ کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اسے اپنے گھر کو بچائے گا. ابراہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں اور تمام اونٹ کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا. چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے. سب گڑ گڑا کر دعائیں کی. عبد المطلب نے اس وقت اشعار پڑھے. ان کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کا مدد فرما. ان کی صلیب سے ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کچھ غالب نہیں آ سکتی. لشکر ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے اعال کو قید کریں. تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا. اچھا، عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ کے چڑھ گئے اور ابراہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی گرانے کے لیے بڑھا. یک بہکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندے کے غول نظر آئے. ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. یہ لشکر دفعتاً لشکر پر برسنے لگیں. خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کی کام کر رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں. جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا. عرض یہ کہ اس طرح ابراہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. ابراہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے جس سے اس کا بدن سڑ گیا اور بدن میں پیپ اور لہو بہنے لگا. یک کے بعد دیگر ایک ایک عضو اس کا کٹ کر گرتا جاتا تھا. بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا. جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب بہا کے لے گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی، جس کو ہم واقعہ فیل میں پڑھتے ہیں. اچھا، یہ ابراہ آیا کہاں سے تھا اور عامر فیل کے بارے میں بھی جو ہمارے پاس سورہ فیل ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ ابراہ کا لشکر جو ہے یہ یمن سے
جو ہے اس نے کیا کیا تھا، حبشہ کی طرف آ کے اس طرف مکہ مکرمہ کی طرف آیا تھا اور وہاں پہ حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کیونکہ یہ پہلے کا واقعہ تھوڑا تھا، ٹھیک ہے، یہ پہلے کا واقعہ اصل میں، ٹھیک ہے۔ یہ شادی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، تھوڑا سا واقعہ فیل کے بارے میں اور جان لیتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ آسمانی نشان نبی الزما آخر الزما کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزما جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں یہ ان کا قبیلہ اور قبہ ہے اور اللہ کے قبیلے کے متولی اور حافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی گئی، ٹھیک ہے۔ شاہ حبشہ شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے، اور اہل یمن اور اہل حبشہ اور اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کو یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق و عادت حفاظت یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی ولادت پاکرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ اچھا، ابراہہ کے لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ محرم الحرام میں پیش آیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں جو اس قسم کے فارق ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کے رہازات یعنی علامات اور نشانیات تھے۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ولادت باسعادت کی ایگزیکٹ ڈیٹ وغیرہ بنتی ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہی بنتا ہے، اور یہ 11 یا 12 ربیع الاول بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ کی بارے میں پڑھ لیتے ہیں، ان کی ڈیتھ جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہوگی تھی۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ شام کو سفر کو گئے تھے، شام اور بصرہ کے، وہاں سے واپسی پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کے بارے آگے سے پڑھیں گے کہ ان کی جب ولادت سے باسعادت ہوئی تو اس پہ کیا کیا واقعات ہوئے، شام و کسرہ کے اندر کیسے کیسے واقعات ہوئے، تو اس کو نیکسٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔